السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں واقعہ سنانے والا ہوں، یقیناً اس واقعہ کو سن کے آپ رو پڑیں گے، آپ کی آنکھیں آبدیدہ ہو جائیں گی، آپ کے دل پھٹ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا۔ آپ ایک نوجوان صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ اپنے گھر سے نکل رہے تھے، اچانک آپ کی نظر ایک غیر محرم عورت پہ پڑی۔ جیسے ہی آپ کی نظر غیر محرم عورت پہ پڑی، آپ کے اندر لرزہ طاری ہو گیا، آپ بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور اسی پریشانی کے عالم میں آپ مدینے کی گلیوں میں پھرنے لگے، اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے میں اس آنکھوں کے ذریعے سے اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں گا۔ لہٰذا وہ روتے ہوئے مدینے کی گلیوں سے جنگل کی طرف نکل پڑے اور ایک پہاڑ کے کھو میں جا کے بیٹھ گئے۔ ادھر ان کے گھر والے تلاش رہے ہیں، ایک دن، 2 دن، 3 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ تلاشی جاری ہے، لیکن کہیں ان کا پتہ نہیں۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ثعلبہ کو تلاش رہے ہیں۔ ان کے گھر پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ پتہ لگاؤ کیا بات ہے۔ جب آپ وہاں پہنچے اور ان کے گھر والوں سے سوال جواب ہوا تو پتہ چلا کہ وہ نہیں مل رہے۔ لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ تلاشو، مدینے کے گلیوں میں تلاشو، دیکھو وہ کہاں ہے۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہما ان کی تلاش میں نکل پڑے۔ مدینے کی گلیوں سے تلاشتے ہوئے وہ جنگل کی طرف بڑھے، پہاڑوں کی طرف بڑھے۔ دیکھا کہ ایک چرواہا بکری چرا رہا ہے۔ ان سے سوال کیا کہ تم نے کسی نوجوان کو یہاں دیکھا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں، ایک نوجوان ہے جو تقریباً 40 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک گاڑ کے اندر ہے اور مسلسل وہ رو رہا ہے، نہ کچھ کھا رہا ہے، نہ کچھ پی رہا ہے، نماز پڑھتا ہے، روتا ہے، گر گراتا ہے۔ آپ ان کو وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دونوں حضرات وہاں پہنچے تو ان دونوں نے دیکھا کہ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کی حالت بہت ہی نحیف ہے، بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ اتنا زیادہ رو رہے تھے کہ ان کی آنکھیں اندر دھس گئی تھی اور بہت نحیف کمزور ہو گئے تھے، روتے روتے کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا۔ جیسے یہ دونوں حضرات وہاں پہنچے ہیں، وہ زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ ثعلبہ تو ہلاک ہو چکا ہے، ثعلبہ تو ہلاک ہو چکا ہے، ثعلبہ تو ہلاک ہو چکا ہے۔ ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا تو وہ آبدیدہ ہو کے روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کس منہ سے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوں گا اور کیسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں گا، چونکہ یہ آنکھ تو آج خطا کر گئی، یہ غیر محرم پہ پڑ گئی۔ لہٰذا ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ خود اپنے قدموں سے چل کے جاتے۔ لہٰذا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے کندھے پہ اٹھایا، اور اٹھاتے سمے حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن نے کہا تھا کہ اے سلمان فارسی، مجھے تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس وقت لے جانا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت لے جانا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوں، تاکہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیریں گے میں ان کے قدموں پہ جا کے گر جاؤں گا، میں اپنے خطا کی معافی مانگوں گا، میں اپنے اس گناہ کی معافی مانگوں گا، اپنے نبی سے مانگوں گا، اپنے خدا سے مانگوں گا، میں تو ہلاک اور برباد ہو گیا۔ میرے بھائی، جیسے یہ پہنچتے ہیں اور نماز کا ٹائم ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی وہ آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم۔ جیسے حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن سنتے ہیں
فوراً غشی کھا کے گر جاتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ان کے گھر والے ان کو اٹھا کر گھر لے جاتے ہیں۔ نماز ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ معاملہ کیا تھا، کون تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ثعلبہ بن عبد الرحمن تھے، اور پھر ان کی پوری کہانی سنائی جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں، صحابہ کرام سے اگر چھوٹی سے چھوٹی غلطی ہو جاتی، کوئی خطا، کوئی نسیان، کوئی بھول چوک ہو جاتا، وہ زار و قطار روتے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ میں تو ہلاک و برباد ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں خود رب کائنات نے ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ لیکن افسوس کے ساتھ آج مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سارے نئے مفکرین صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہیں، صحابہ کی عیب جوئی کرتے ہیں، ان کے اندر عیب نکالتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اور وہ لوگ کا کہنا ہوتا ہے ہم رجال و نحن رجال، کہ وہ بھی آدمی تھے، وہ بھی انسان تھے، اور ہم بھی آدمی، ہم بھی انسان ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ بھی ہماری طرح ایک انسان تھے، ان کے جسم میں بھی ایک دل تھا، ہمارے جسم میں بھی ایک دل ہے، لیکن یقین جانے ان کا جو مقام و مرتبہ تھا، ان کی خاک تک ہم نہیں پہنچ سکتے، ان کے قدموں کی دھول نہیں ہو سکتے۔ اگر ان سے چھوٹی چھوٹی غلطی ہوتی تو اتنا زیادہ روتے تھے، اتنا زیادہ روتے تھے، اتنے زیادہ بے چین ہو جاتے تھے کہ جب تک وہ اپنی غلطی کی معافی نہیں مانگ لیتے تھے، جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں پروانہ نہیں مل جاتا تھا، تب تک وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، زار و قطار روتے تھے۔ میرے بھائی، ایسے صحابہ پہ اگر ہم تنقید کرتے ہیں، ان کے اندر کچھ ہم غلطیاں نکالتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، تو یقین جانیے یہ ہماری آخرت کے لیے بہت خراب بات ہے، ہماری آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ ان جیسے صحابی کے سیرت پہ ہمیں چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کا جیسا ایمان جو تھا اسی طریقے کا ہمیں ایمان بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس صحابہ کرام سے، اور خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ایک مرتبہ ان کی نگاہ خطا کر گئی، ایک غیر محرم پہ ان کی نظر پڑ گئی، تو انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح تکلیف پہنچائی، اتنا روئے، گر گرائے، یہاں تک کہ انہوں نے کھانا پینا سب چھوڑ دیا کہ اس آنکھ سے کیسے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں گا۔ تو آج کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ میرے نوجوانوں سے کہ آپ ان آنکھوں کے ذریعے سے جو خطا کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، فحش تصویریں دیکھتے ہیں، فحش ویڈیو دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، اللہ کی قسم ان آنکھوں سے کیسے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ زیارت کریں گے، کیسے زیارت کریں گے میرے بھائی؟ لہٰذا آپ بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اور غلط جگہ پہ ہرگز آپ اپنی آنکھوں کو نہ ڈالیں، ان آنکھوں کی حفاظت کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کا معین مددگار ہوں گے۔